بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نکاح و طلاق کے احکام ہم تفصیلی طور پر بتا رہے ہیں، طلاق کی شرائط، طلاق کس طرح منعقد ہوتی ہے، فقہ جعفریہ کی طلاق کس طرح صحیح طریقے سے انجام دی جاتی ہے، اس کے سیغے کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم بتا چکے ہیں۔ طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم تفصیلی طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ شرعی خلا کس طرح منعقد ہوتی ہے۔ عمومی طور پر جو خلا کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے خلا لے لی ہے، لڑکی والے کہتے ہیں خلا سے مراد ہے عدالت میں گئے ہیں، خلا لے لی ہے، آزاد ہو چکے ہیں۔ نہیں، فقہ جعفریہ میں عدالتی خلا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اس طرح میاں بیوی رہتے ہیں جس طرح پہلے تھے، ان کا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ مسئلہ کہ فقہ جعفریہ کے علاوہ دوسرے مسالک کی عدالتی خلا کافی ہوتی ہے، وہ شرعی خلا سمجھی جاتی ہے، اس کے بعد خاتون نکاح کر سکتی ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے۔ عدالتی خلا کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ جو شرعی خلا ہے وہ مختلف ہے، وہ عام طور پہ منعقد بھی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شرعی خلا کیا ہے۔ وہ آج انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلا و مبارات۔ مبارات کا لفظ شاید کہ اکثر مومنین نے پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن یہ بھی خلا کی طرح ہی ایک طلاق ہے۔ جس طرح خلا کے بعد خاتون اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اس طرح مبارات کے بعد بھی خاتون اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ ہے، یعنی کہ دونوں میں خلا میں بھی اور مبارات میں بھی اس میں مختلف صورتحال ہے دونوں میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو رنگ نوٹیفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپ فل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کامنٹس کریں، شیئر کریں ویڈیو کو۔ اگر فقط زوجہ نفرت کرتی ہے، خلا میں یہ ہے کہ زوجہ نفرت کرتی ہے، کسی بھی قسم کی نفرت ہے جو اب دونوں میں اکٹھے رہنے کے قابل نہیں رہی، یعنی اتنا نفرت تھی کہ دونوں اب اکٹھے نہیں رہ سکتے میاں بیوی، اور زوجہ انتہا تک پہنچ چکی ہے نفرت میں، جسمانی نفرت ہے، کوئی بھی نفرت ہے، اب وہ اپنے شوہر کے قریب رہنا بالکل پسند نہیں کرتی اور وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے، تو وہ اپنے شوہر کو حق مہر معاف کرے، اضافی پیسے دے، جس طرح دے اس کے عوض دے گی، اور شوہر کو کہے گی کہ مجھے تم آزاد کر دو، تو وہ شوہر اس کو جو طلاق دے گا وہ خلا ہوگی، اس کے بعد وہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، عدت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا اور وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں خلا۔ مبارات کیا ہے؟ طلاق مبارات وہ طلاق ہے کہ جس میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جائے، ایک طرفہ نہیں دو طرفہ نفرت ہو، تو وہ طلاق مبارات ہے۔ اس میں پھر حق مہر سے کم مقدار میں کچھ حق مہر بھی دے گا شوہر، باقی معاف کروائے گا۔ مثلا 1,00,000 روپے حق مہر تھے، 10 یا 20,000 روپے اس نے ادا کیے، 80,000 معاف کر لیے، 50,000 ادا کیے، 50 معاف کروا لیے، اس صورت میں جو طلاق دے گا وہ دونوں حرام ہو جائیں گے ایک دوسرے پر۔ لیکن جو خلا یعنی فقط زوجہ نفرت کرتی ہے، شوہر نفرت نہیں کرتا، تو زوجہ طلب کرتی ہے مجھے طلاق دو، اگر شوہر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ اس کا عوض طلب کر سکتا ہے کہ مجھے اتنا دے دو، یا حق مہر معاف کرو، یا اتنا عوض دے دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، کیونکہ طلاق شرعی جو ہے وہ مرد کے اختیار میں ہے، خاتون کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ خواتین اکثر اعتراض کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہم قید میں آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر جبر ہوتے ہیں، ہمارا حق نہیں ادا کیا جاتا۔ اگر ایسے مسائل ہیں تو پھر خاتون اگر آزادی چاہتی ہے اور شوہر آزاد نہیں کرا تو حاکم شرعی کے پاس رجوع کر سکتی ہے خاتون، یہ نہیں ہے کہ عدالت جائے وہاں سے خلا لے اور آزاد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر دونوں نفرت کرتے ہیں تو طلاق مبارات ہوگی، خلا ہوگی، فقط زوجہ نفرت کرتی ہے۔ اگر دونوں نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ طلاق مبارات ہوگی، اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، جو ہی طلاق پڑھی جائے گی اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، پھر وہ رجوع بھی نہیں کر سکتے اور دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ خلا میں جتنا بھی فدیہ عوض طے کرے شوہر وہ کر سکتا ہے خلا میں، لیکن مبارات میں کیونکہ وہ بھی اپنی زوجہ سے نفرت کر رہا ہے، خلا میں وہ نہیں نفرت کر رہا ہوتا، فقط زوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ مبارات میں یہ ہے کہ دونوں نفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نفرت کر رہا ہوتا ہے، بیوی نفرت کر رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ تھوڑا سا حق مہر بھی دے گا، باقی وہ معاف کروائے گا، یا جتنا ان کے درمیان طے ہوتا ہے اس کے بعد وہ طلاق جاری کرے گا۔
خلا و مبارات میں رجوع نہیں ہو سکتا. خلا و مبارات میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر یہ حرام ہو جائیں گے, جو ہی طلاق پڑی جائے گی پھر یہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے, رجوع نہیں ہو سکتا, اور نکاح بھی اسی وقت یا عدت گزرنے کے بعد ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے, یعنی پکی طلاق جسے کہتے ہیں, یہ پکی طلاق ہو جائے گی. یہ تھے خلا و مبارات کے احکامات. یہ ہے شرعی خلا جو فقہ جعفریہ میں رائج ہے. مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ جو کمنٹس کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں یا ہمیں دعائیں دیتے ہیں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. والحمدللہ رب العالمین.